کل کے درس میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں، چاہے کوئی نافرمان ہے چاہے کوئی فرمانبردار ہے. اور اپنے ان جوڑوں کو دیکھ لو کہ کس طرح مضبوط بنائے ہیں. ان جوڑوں کے متعلق آتا ہے حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے جو جوڑ ہیں صبح کو ہر جوڑ پر صدقہ اس کے لیے واجب ہے. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے جوڑ ہیں، دوسری روایت میں 360 جوڑ آتے ہیں. اس حدیث میں یہ ہے کہ 360 جوڑ ہیں جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کسی کو گناہ سے روکتا ہے، راستے کی گندگی کو ہٹا دیتا ہے، مسجد کی صفائی کر دیتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. تو یہ اپنے جوڑوں کا صدقہ دے رہا ہے، اور جس کا جوڑوں کے صدقے کے برابر میں یہ اس کے صدقات ہو گئے یہ نیکیوں والے، تو اس دن اس نے اپنے جسم کو، اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا دیا. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم میں سے تو کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ اتنا صدقہ کرے. 360 جوڑ ہیں تو ایک ایک روپیہ بھی صدقہ کرنا شروع کر دیں تو روزانہ کے 360. تو غریب آدمی کیا کرے گا جو 300 روپیہ دیہڑی کا نہیں کماتا. تو دیکھو دین کے اندر کتنی آسانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو نہیں ہے کہ تم درہم ہی صدقہ کرو، تم جو ہے راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو اٹھا دو، یہ بھی تمہارا صدقہ ہے. سبحان اللہ کہہ دو زبان سے، یہ بھی صدقہ ہے. الحمدللہ کہہ دو، یہ بھی صدقہ ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہ بھی صدقہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو، یہ بھی صدقہ ہے تمہارا. کسی کا کوئی کام کر دو، یہ بھی تمہارا صدقہ ہے. کسی کے ساتھ جو ہے نیکی کر دو، کسی کو نیکی کی بات بتا دو، کسی کو گناہ سے روک دو، کسی کو پکڑ کے آجا بھائی نماز پڑھ لے. تو یہ سارے وہ افعال ہیں جو صدقے کی مد کے اندر آتے ہیں. تو ان سب پر اجر و ثواب ہوگا. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما تشاءون، تمہاری چاہت کچھ نہیں ہے، تمہارا چاہنا بھی کچھ نہیں، یعنی میرے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. کل کے آخری درس میں یہ بات تھی کہ جس کا دل چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. اب راستہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اب ہم جو مرضی چاہتے رہیں وہ ہوگا نہیں. اب اللہ تعالیٰ جسے چاہ لیں گے اللہ اسے ہدایت سے نواز دیں گے. اب اس کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہ لے اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہوگا، اپنی نیتوں کو درست کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد اپنے افعال کو درست کرنا ہوگا جو ہم کام کر رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کام تو ہم سارے ہیرا پھیری والے کریں، نیتیں ہماری خراب ہوں، جھوٹ، دھوکہ دہی، فراق، یہ ساری چیزیں ہمارے کے اندر پڑی ہوئی ہیں، اور ہم ادھر مانگ رہے ہیں یا اللہ ہدایت دے دے، یا اللہ ہدایت دے دے. یہ بالکل مثال اسی طرح ہے کہ یہ آپ روڈ کے اوپر چلے جائیں تو یہاں سے آپ رکشے پہ بیٹھ جائیں، میں پوچھوں کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، تو آپ کہیں جی میں فیصل آباد جا رہا ہوں. اس روڈ سے آپ بیٹھ جائیں، یہ جو لاہور کی طرف جا رہا ہے، تو آپ ادھر کو منہ کر کے ادھر جانے والی گاڑی جو ہے اس کے اوپر بیٹھ جائیں. پوچھا جائے کہاں جا رہے ہو، جی میں دعا کرنا قاری صاحب میں فیصل آباد جا رہا ہوں، دعا کرنا فیصل آباد جا رہا ہوں. اب کام ہی الٹا کر رہے ہو، دعا کس بات کی کر لوں؟ بھئی راستہ جو تم نے اختیار کیا وہ لاہور جانے والا کیا ہوا ہے. بھئی ہاں پرلی طرف تم جاؤ، دوسری طرف سڑک کی طرف جاؤ جو فیصل آباد کو روڈ جا رہا ہے، اس کے اوپر جا کے گاڑی پہ بیٹھو. پھر کسی سے کہو یا اللہ سے دعا مانگو یا اللہ میں راستے پہ بیٹھ گئی ہوں، اب تو خیر و عافیت سے منزل مقصود تک پہنچا دے. تو راستے سارے الٹے اختیار کر رکھے، اور مانگ اللہ سے رہے کہ یا اللہ جنت بھی دے دے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے محبت بھی دے دے، آپ کی شفاعت بھی دے دے، سارا کچھ مانگ رہے. تو بھئی جب کام الٹے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام والے کام نہیں ہیں. ہماری شادیاں دیکھ لو، ہماری غمیوں کے طور طریقے دیکھ لو، ہمارے کاروبار کے طور طریقے دیکھ لو، ہمارے رہن سہن کے طور طریقے دیکھ لو. اس میں ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھ سکتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں چاہ لے، اللہ کی ذات کے سامنے مقبول بن جائیں، اس کے لیے ہمیں راستہ بھی وہ اختیار کرنا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے. جب اس راستے پہ چلیں گے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ سے کیا کریں؟ مانگیں کہ یا اللہ جتنا میرے اندر توفیق ہمت تھی، میرے اندر استعداد تھی، میں نے کر دی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرو.
یہ میں حدیث کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ منقول ہے کہ جب بھی آپ نیک کام کرتے اس کے بعد استغفار کرتے. نماز پڑھنا جو ہے یہ کیا ہے؟ نیکی کا کام ہے. لیکن نیکی کا کام کرنے کے فوراً بعد اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے. بھئی کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا کہ استغفار پڑھے. استغفار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ یا اللہ جو تیری شایان شان نماز پڑھنے کا حق تھا وہ نہیں ادا کر سکے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کی بات کر رہا ہوں. میری اور آپ کی نماز تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں. نماز کے اندر پورے کاروبار کے، پورے معاملات کے خیالات جو ہیں وہ ہمیں نماز کے اندر تنگ کر رہے ہوتے. تو وہ صحابہ کی نماز تھی، وہ حضور علیہ السلام کی نماز تھی کہ جو اذان کا وقت ہو جاتا تو دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں تھے، اب اللہ ہی کی طرف ان کا رجوع ہے. تو وہ اپنی نمازوں کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں. تو ہم اپنی نمازوں پہ دیکھ لیں کہ ہمیں کیا ہے. تو ہمارے تو نیک افعال جو ہیں وہ بھی اللہ اپنی شان کریمی سے قبول فرما لے تو یہ اس کا احسان ہوگا، ہمارے کرم ہوگا، فضل ہوگا. وگرنہ ہر بندہ جانتا ہے کہ میرے کیا معاملات ہیں. تو فرمایا کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے گا ہوگا وہی. حضور علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ یہ میرے چچا ہیں ابو طالب ایمان لے آئے، یہ میرے چچا ہیں ابو طالب ایمان لے. آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چچا کان میں کلمہ پڑھ دو، کان میں کلمہ پڑھ دو، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر میں گواہی دے دوں گا. لیکن چچا کیا کہہ رہے کہ یہ قوم کیا کہے گی کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا. یہ شرم جو ہے وہ ابو طالب کو جہنم کے اندر لے گی، یہ شرم. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام بڑے غمگین فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی جسے آپ پسند کریں گے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے ہدایت سے نواز دے گا. تو ہماری چاہت سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. چاہت کس کی چلے گی؟ اللہ رب العزت کی. تو ہم اللہ سے سیدھے راستے کی طرف جب ہم مانگتے ہیں تو سیدھا راستہ عملاً بھی اختیار کرنا چاہیے. عملاً بھی وہ راستہ اختیار کریں. غلط کام، غلط رسومات برادری کی ہوں، علاقائی ہوں، جیسی بھی ہوں، ہم ان کو چھوڑ کر پھر اللہ سے مانگے یا اللہ جتنے میرے اندر استعداد تھی میں نے کر تو سارے غلط کام رہے اور مانگ رہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. کیسے ہوگا؟ تو بہرحال فرمایا کہ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. وہ جانتا ہے دلوں کے اندر کیا ہے، کون بندہ کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے، یہ وہ جانتا ہے. بہت سارے ایسے ہیں کہ ظاہراً اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن نیت کے اندر برائی ہوتی ہے. اللہ جانتے ہیں کہ وہ کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے. جو نیت ہوگی انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہے. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو جس نیت کے ساتھ چلے گا، جس نے ہجرت، جس نے جو ہے جوہد اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی، وہ اپنی نیت کے اس پھل کو پالے گا. اور جس کی غیر کو خوش کرنے کی نیت ہوگی وہ اس کو ثمرہ پالے گا. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی. اس کے کام میں حکمت ہے، اس کے کاموں میں کیا ہے؟ حکمت ہے. یہ بندہ دنیا میں آ رہا ہے، یہ دنیا سے جا رہا ہے، یہ بیمار ہو رہا ہے، یہ تندرست ہو رہا ہے، اس کو یہ ہو گیا، اس کو وہ ہو گیا، اس کو پریشانی آ گئی، اس کو جو ہے پریشانی سے نجات مل گئی. یہ اللہ کی حکمت ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کیا ہے اور کس کو میں نے کس انداز میں رکھنا ہے. بس ہر وقت اللہ سے عافیت کا سوال مانگنا چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے. یدخل من یشاء فی رحمتی، جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، جسے چاہے گا اپنی رحمت میں لے لے گا. والظالمین اعد لهم عذابا الیما، ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. جو قرآن کریم کی باتوں کو نہیں مانتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، حق بات کو قبول کرنے سے اور اس پر عمل کرنے سے اعراض کرتے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ ظالم لوگ ہیں. ایسے ظالموں کے لیے کیا فرمایا کہ اللہ نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اس عذاب سے محفوظ فرما دے.
اور کامل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سورۃ الدہر آج پوری ہوئی، انشاءاللہ کل سورہ مرسلات جو ہے وہ شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللهم